بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان میں سے آج ایک نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خاص بندے یوشع بن نون کے نبوت کے منصب پر فیض ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس کو آزاد فرمایا۔ اس جہاد میں کالب بن یوحنا بھی ان کے ساتھ تھے، جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ اس وقت یہ دو ہی شخصیات تھے، یوشع بن نون اور حضرت کالب بن جرح، جن کا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، یہ دو شخصیات جن پر اللہ کا انعام تھا، جو کہنے لگے کہ دروازے کے راستے ان پر حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور رات کی اندھیرے اور تاریکی میں ان پر حملہ کر دو۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون منصب نبوت پر فیض ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جن کی روحانی شخصیت نے بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے دور میں بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل کے ساتھ اور بعض کا مختصر ذکر ہے۔ حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کے بعد جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ان شخصیات کا ہی ذکر ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، اور آپ علیہ السلام کا اصل نام حزقیل ہے۔ عبرانی زبان میں حز کی رہنمائی اور قدرت کے ہیں، اور ایل عظمت جلالت ہے، اور اس طرح اس نام کا مطلب قدرت اللہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے، اور آپ کی بعثت جب قریب ہوئی تو آپ کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، اور آپ بنی اسرائیل میں ابن الحجوز کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی کہ بڑھیا کا بیٹا۔ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں کہ ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر سکیں۔ اور جب بنی اسرائیل نے جہاد کا نام سنا اور اپنی موت کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اپنی موت سے بھاگ کر وہ ایک وادی میں جا کر وہاں رہنے لگے اور اپنے آپ کو وہاں پر موت سے محفوظ سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کا وہاں سے ڈر کر بھاگ جانے پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ تعالیٰ کو ان کی اس نافرمانی کی بہت بری لگی وجہ سے بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور وہ سب کے سب وہاں پر موت کی گھاٹی میں اتر گئے۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں وادی پر سے گزرے تو ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس کیا،
تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے، کہ ان کی زندگی ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت نصیحت بن جائے، اور وہ زندہ ہو گئے اور وہ ایک بصیرت عبرت بن گئے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو وہ اپنی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی مہربانی رکھتا ہے، لیکن وہ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تبع تابعین سے روایات ہیں، اور اس واقعے کی تشریح یوں بیان کی، بنی اسرائیل کے لوگ ایک بستی میں رہتے تھے، اور وہاں پر ایک سخت بیماری یعنی طاعون جیسی کوئی بیماری پھیل گئی، تو ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ تو وہ موت کے ڈر سے وہاں اپنے گھروں سے نکل کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدان میں جا کر بسنے لگے، اور وہ وہاں آباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دوسری اقوام پر واضح کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے، اور 2 فرشتوں نے اس میدان کے دونوں طرف کھڑے ہو کر ایک ایسی آواز دی، تو وہ سب کے سب لوگ وہاں پر مر گئے۔ تو وہاں پر ایک شخص بھی زندہ نہ رہا۔ تو آس پاس کے لوگوں کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو وہ وہاں پر آ پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ سب مر چکے ہیں، لیکن وہاں پر 10,000 لوگوں کا کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اور وہاں پر ایک مٹی کا دائرہ لگا دیا گیا، اور سارے جسم سڑ گر گئے لیکن ہڈیاں وہاں پر پڑی رہیں۔ اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام ایک دن وہاں سے گزرے، تو وہاں پر ان لوگوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو ان کی وحی کے ذریعے پورے حالات و واقعات بتائے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح حکم دیا کہ آپ ایسا کہیں کہ ان تمام ہڈیوں کے خستہ حالت، جو ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، وہ ایک ساتھ مل جائیں۔ ان ہڈیوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے کلمات سنے، اور جن کو لوگ بے شعور اور بے عقل سمجھتے تھے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے تابع، فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کو ان کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ جناب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے بارے میں فرمایا، قصہ مختصر، تمام اشخاص کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں، اور پھر حکم ہوا کہ آپ ارواح سے حکم فرمائیں کہ اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اپنے جسام میں واپس لوٹ آؤ۔ اور یہ سارے لاشیں یہ آواز سنتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے، اور یہ واقعہ تمام دنیا کے فلسفی، عقل رکھنے والے اور حکمت رکھنے والوں کے لیے کے ساتھ ہدایت رکھنے پر مشتمل ہے کہ موت سے ڈر کر بھاگنا، چاہے وہ جہاد کے لیے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں، اور ان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے، اور نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی مقررہ وقت کے بعد، اور اس لیے فرار ہونا فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی، اس کا نام داوردان تھا، جو واضح شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔ بخاری و مسلم میں ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس بیماری سے یعنی طاعون کی بیماری سے تم سے پہلے قوموں پر بھی عذاب نازل فرمایا ہے، تو تم سنو تو وہاں کوئی بیماری طاعون یا کوئی اور بیماری پھیل رہی ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ، اور اگر تمہاری بستی میں یہ وبا پھیل چکی ہو تو تم موت کے ڈر سے وہاں سے نہ نکلو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے، تو جب آپ شام کے علاقے تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے تھے تو شام میں طاعون کی وبا پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام اور تبع تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ تو پھر حضرت عمر نے اپنے صحابہ سے رک کر مشورہ کیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مجلس میں موجود نہ تھے، تو جب وہ واپس آئے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو تم اگر اس بستی میں ہو تو وہاں سے فرار اختیار نہ کرو، اور اگر تم سنو کہ وہاں پر کسی علاقے میں وبا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ، کہ یہ وہ بیماری ہے جس سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا تھا۔ تو جب آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے 3 باتیں دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ایک لمحہ کی زیادتی اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے، اور تقدیر الہی کے آگے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقرر پر موت تمہیں آن پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ آیت نمبر 78 سورہ جمعہ میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، اور پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم جو کچھ کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ آیت نمبر 8 حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے جو دوسری بات اہم معلوم ہوئی وہ جہاد ہے۔ جہاد ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہترین اور افضل عبادت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد میں حصہ لے، اور جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اگر جہاد کی اس تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، تو اگر تم منہ موڑو گے جس طرح تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 16 جہاد کی کئی صورتیں ہیں جیسا کہ جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ظاہری اثرات اور مصیبت سب کو نظر آ سکتی ہے، اور اس کے اثرات باطنی ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے تیسرے واقعے میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا۔ سورہ روم میں ارشاد ہے کہ آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو موت کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 50 اگر آپ کو علماء کرام، صحابہ کرام، نبی کرام اور دوسرے واقعات پسند ہوں
शौक़ रखते हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे।